بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل میں ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا۔ سردیوں کے موسم میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک کھلا میدان بنوایا ہوا تھا جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی ایک اونچی نشست پر بیٹھتے اور باقی دیگر درباری اور آنے والی رعایا سلطان کے ساتھ محو گفتگو ہو کر اپنا وقت گزارتے، اور اس کے علاوہ سلطان صلاح الدین ایوبی لوگوں کے مسائل بھی سنتے اور ان کے مقدمات کو بھی حل کیا جاتا۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی لوگوں کے ساتھ خوش گپیاں کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک نوجوان ہجوم میں کھڑا ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہوئے کیونکہ وہ سپاہی کے لباس میں تھا، لیکن وہ سپاہی شکل سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل کا نہیں لگ رہا تھا۔ سلطان کی دور اندیش آنکھوں نے دیکھ لیا کہ ضرور کوئی خاص بات ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس نوجوان سپاہی کو میرے سامنے لایا جائے۔ سلطان کا حکم ملتے ہی محل کے سپاہی اس کو ساتھ لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے کھڑا کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے نوجوان، بتاؤ آخر کون سی بات ہے جو تم کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، حضور، میں تمام درباریوں کے سامنے ایک ایسے عقل مند نوجوان کا ایک دلچسپ واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو اپنی ہی عقل مندی کی وجہ سے پھانسی کی سزا سے عین وقت بچ گیا تھا۔ یہ سن کر سلطان اور سارے درباری، حتیٰ کہ محل کے اندر کام کرنے والے ملازمین اور سپاہی بھی سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس نوجوان کے گرد اکٹھے ہو گئے، کیونکہ اس نوجوان نے بات ہی کچھ ایسی کر دی تھی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے نوجوان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جس نوجوان نے قتل کیا اور آخر اس نے ایسی کون سی عقل مندی دکھائی کہ وہ پھانسی سے بچ گیا؟ اس نے کہا، حضور، یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، میں آپ کو شروع سے سناتا ہوں۔ اب سارے درباری اس نوجوان کی بات دلچسپی سے سن رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین نے اس نوجوان کو کہا، اپنی بات شروع کرو۔ اس نے کہا، حضور، میں فلاں شہر کے اندر جیل میں سپاہی کے عہدے پر تعینات ہوں۔ حضور، میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے قیدیوں کو دیکھا جو کسی نہ کسی جرم میں پکڑے گئے اور انہوں نے پھانسی کی سزا پائی، لیکن میری زندگی کے تجربے میں مجھے کوئی ایسا نوجوان نہیں ملا جو خود اپنے ہی جرم کا اعتراف کریں اور اس کے بعد جب اس کو پھانسی کی سزا سنائی جائے تو وہ پریشان ہونے کے باوجود خوش ہو رہا ہو، حتیٰ کہ اس کی عمر صرف 23 سال ہو اور اس کی بیوی اتنی خوبصورت، حسین و جمیل کہ کسی شہزادی سے کم نہ ہو۔ سلطان اعظم چند دن پہلے قاضی ابن جاوش کے پاس ایک نوجوان کو لایا گیا جس نے اپنے ہی دوست کا قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس نے خود آ کر قاضی صاحب کو کہا، قاضی صاحب، میں نے اپنے دوست کا قتل کیا، لیکن قاضی صاحب کو اس نے اپنے دوست کو قتل کرنے کی وجہ نہیں بتائی۔ قاضی صاحب نے اس سے پوچھا کہ تمہیں ساتھ میں وجہ بھی بتانی ہوگی۔ اس نے کہا، یہی کافی ہے کہ میں نے اپنے دوست کو بڑی ہی بے رحمی کے ساتھ قتل کیا، اور اس بات کا اقرار میں کھلی عدالت میں کر رہا ہوں۔ مجھے سزا دینے کے لیے یہی دلائل کافی ہیں۔ چونکہ اس نے اپنی ہی زبان سے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تو قاضی صاحب نے اس کو اپنی پھانسی کی سزا سنا دی۔ قاضی صاحب نے حکم دیا کہ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد اس نوجوان کو پھانسی گھاٹ پر پھانسی پر چڑھایا جائے گا۔ وقت گزرتا رہا اور اس نوجوان کو اسی جیل میں لایا گیا جس جیل میں پھانسی کے قیدیوں کا محافظ تھا۔ حضور، اس جیل کے اندر جو جیل انچارج تھا وہ بہت ہی اوباش، عیاش قسم کا اور شرابی قسم کا انسان ہے۔ جب اس 23 سالہ نوجوان کو جیل کے اندر لایا گیا تو جیلر صاحب نے مجھے کہا کہ اس نوجوان کے کمرے کے گرد تم نے ہی رکھوالی کرنی ہے اور اس کو کسی سے ملاقات بھی نہیں کرنے دینا، اور حتیٰ کہ اس کے کھانے پینے کا بڑی ہی احتیاط سے کام لیا جائے گا، باہر سے کوئی بھی اس کو کھانا نہیں دے سکتا۔ تو اتنے میں اس نوجوان نے کہا، تم پریشان نہ ہو، میرے پیچھے کوئی نہیں جو میرے لیے کھانا لائے گا۔ میں حیران ہوا کہ 22 سالہ نوجوان جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی اتنی خوبصورت اور حسین و جمیل بیوی ہے، آخر اس کے پیچھے کوئی کیوں نہیں آئے گا؟ سارے درباری اس نوجوان کی باتیں بڑی حیرانی سے سن رہے تھے۔ اتنے میں اس نوجوان نے کہا، حضور، آپ کو حیرانگی تو
اس وقت ہوگی کہ جب اس نوجوان کو پھانسی پر چڑھایا جانے لگا۔ تو ایک دن پہلے جب اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو جب اس نے پھانسی پر چڑھنے سے ایک دن پہلے اپنی آخری خواہش کا ذکر کیا تو ساری عدالت کے اندر، جیل کے اندر ہلچل مچ گئی۔ تمام سپاہی حیران و پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ اس نے اس چالاک اور شاطر دماغ جیلر کو بھی پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، پھر اس نے اپنی آخری خواہش کون سی بتائی؟ تو سپاہی نے کہا، حضور، اس نے کہا کہ میری آخری خواہش یہی ہے کہ مجھے پھانسی پر چڑھانے سے پہلے میں ایک رات اپنی بیوی کے ساتھ جیل کے اندر ہم بستری کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر جیلر کو بڑا غصہ آیا اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم اگر کوئی خواہش کرنا چاہتے ہو تو کوئی ایسی خواہش کرو تاکہ تیری موت آسان ہو جائے۔ کیا تمہیں ابھی بھی اس وقت اپنی عیاشی کی پڑی ہوئی ہے؟ جیلر صاحب کا رویہ اس کے ساتھ بہت برا تھا، لیکن اس نوجوان کے چہرے پر اتنا سکون اور اتنا اطمینان تھا کہ میں حیران تھا کہ آخر جس نوجوان کو ایک دن بعد پھانسی دی جانے والی ہے وہ اتنا پرسکون کیسے ہو سکتا ہے۔ بلحار جیلر صاحب گھوڑے پر سوار ہوا اور سیدھا قاضی صاحب کے پاس گیا، اور قاضی ابن جاوش نے جب اس پھانسی کے قیدی کی آخری خواہش کے بارے میں سنا تو قاضی صاحب اعتراض کرنے لگے، لیکن جیلر صاحب کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا، لہٰذا اس نے قاضی صاحب کو اس بات پر رضامند کر لیا کہ اس نوجوان کی یہ آخری خواہش پوری کی جائے۔ جب جیلر واپس لوٹا اور آ کر اس نوجوان کو یہ خوشخبری سنائی تو وہ اتنا خوش ہو گیا کہ جیسے اس کی رہائی کا حکم آ گیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، اے نوجوان، تمہیں کل پھانسی ہونے والی ہے۔ پہلی بات کہ تم نے اتنی عجیب و غریب خواہش کا اظہار کر دیا، اور دوسری بات یہ کہ تمہیں کل پھانسی ہو جائے گی، اور تمہارے چہرے پر اتنا اطمینان اور اتنا سکون کیسے ہے؟ آخر بتاؤ تم نے قتل کیوں کیا؟ اس نے کہا، میں نے اپنے دوست کا قتل کیا، لیکن میں اس کے پیچھے کی وجہ نہیں بتا سکتا۔ میں بڑا حیران تھا کہ آخر اس نے کیوں قتل کیا اور یہ وجہ کیوں نہیں بتا رہا۔ سلطان معظم، یہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا۔ اب اس کی بیوی کی طرف پیغام بھیجا گیا کہ آج رات تم نے جیل کے اندر حاضر ہونا ہے، کیونکہ تیرے شوہر کی آخری خواہش پوری کی جائے گی۔ ایک سپاہی گیا اور اس کی بیوی کو یہ پیغام دے کر واپس آ گیا، لیکن جیلر صاحب کی باتوں سے مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ جیلر صاحب کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا ہے، کیونکہ جیلر نے سن رکھا تھا کہ اس نوجوان کی بیوی بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس سے پہلے بھی وہ جیلر جیل کے اندر آنے والے مجبور قیدیوں کی بیویوں اور بیٹیوں کے ساتھ کھیلتا تھا، اور اس بار بھی کچھ اس کا یہی کرنے کا ارادہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ جب وہ نوجوان اپنی بیوی کے ساتھ رات کو ہم بستری کرے گا تو جیلر صاحب اس کمرے کے اندر بنے ہوئے خفیہ کمرے کے اندر بیٹھ کر سوراخ کے ذریعے سارا منظر دیکھے گا، اور اس کی پھانسی کے بعد اس کی بیوی کے ساتھ زبردستی کر کے لطف اٹھائے گا۔ اور پھر یہ میری بات سمجھ میں آ گئی کہ جیلر صاحب نے قاضی صاحب کو کیوں اس نوجوان کی اس عجیب و غریب خواہش کو پورا کرنے پر مجبور کیا تھا۔ شام کا وقت ہوا، ایک سپاہی نے آ کر خبر دی کہ اس نوجوان کی بیوی جیل کے اندر آ گئی ہے۔ میں اسی وقت تجسس کے ساتھ اس کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر اس کی بیوی میں ایسا کیا ہے کہ اس کا شوہر مرتے وقت بھی اپنی بیوی کو مل کر جانا چاہتا ہے۔ جب میں اس کے کمرے کے قریب پہنچا تو اپنے شوہر کے کمرے کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کے منہ پر نقاب تھا، لیکن دروازے کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس کا دوپٹہ دروازے کے ساتھ اٹکا اور اس کے منہ سے کپڑا ہٹ گیا۔ میں اس کا چہرہ دیکھ کر وہیں ساکت ہو گیا۔ حضور، وہ کوئی لڑکی نہیں تھی بلکہ شہزادی تھی، لیکن اس کے چہرے کو جیلر نے نہیں دیکھا، اور اس بات پر میں خوش ہو رہا تھا کہ اگر جیلر دیکھ لیتا تو وہ ضرور اپنے شوہر کے پاس جانے سے پہلے اس کی بیوی کو ہوس کا نشانہ بنا لیتا۔ سارے قیدی اور حتیٰ کہ سپاہی حیران و پریشان تھے کہ آخر اتنی بدنامی اور رسوائی کے بعد بھی یہ نوجوان اپنی عجیب و غریب خواہش کا اظہار کیوں کر رہا ہے۔ شام کا وقت ہوا، جیلر اور میں اس کمرے کے ساتھ میں بنے کمرے کے اندر بیٹھ گئے جو کہ جیلر صاحب نے خفیہ طور پر بنوایا تھا، اور اس خفیہ کمرے میں وہ اپنے من پسند کے قیدیوں کو غلیظ خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے وہاں لڑکیاں منگوا کر دیتا تھا، لیکن اس بار وہ اس خفیہ خانے کے اندر بیٹھ کر اس کے اندر کے مناظر خود دیکھنا چاہتا تھا۔ میں اندر نہیں جانا چاہتا تھا،
لیکن اس نے مجھے مجبور کر دیا۔ جیسے ہی لڑکی داخل ہوئی، جیلر نے اس سے پہلے کمرے کے اندر کی شمعیں دگنی کروا دی۔ اب اس کمرے کے اندر روشنی ہی روشنی تھی۔ لڑکی جیسے ہی اندر داخل ہوئی، اس نے اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ میں اور جیلر صاحب چھپ چھپ کر دیکھ رہے تھے کہ آخر یہ نوجوان کیا کرے گا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس نوجوان نے ایسی گندی خواہش کا اظہار کیا تو ہمیں تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ چھپ کر ان کو آپس میں اس طرح کا کام کرتے ہوئے ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ لیکن میں اس جیلر کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے لڑکی اندر داخل ہوئی، جا کر بستر پر اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ گئی، اور جیسے ہی وہ اپنے شوہر کے قریب گئی تو اس کے شوہر نے کچھ ایسا کیا جسے دیکھ کر جیلر کے بھی پیروں تلے زمین نکل گئے، اور وہ دوڑتا ہوا اس کمرے کے اندر جا پہنچا۔ وہ منظر دیکھ کر میں بھی وہیں پر ساکت ہو گیا تھا۔ یہ سب ماجرا میں اور جیلر دیکھ رہے تھے۔ جیلر صاحب اس وقت اس خانے سے بھاگ کر اس کمرے کے دروازے کی طرف بھاگا، لیکن میں اس تجسس کے مارے کہ جو نوجوان اپنی خواہش کے طور پر اپنی بیوی کے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا تھا، آخر اس نوجوان نے یہ سب کیوں کیا؟ اس کی غلیظ حرکت کو دیکھ کر ہمیں اس سے نفرت ہو رہی تھی۔ جیلر صاحب نے دوسرا خفیہ دروازہ کھولا اور فوراً ہی اندر داخل ہو گیا۔ جا کر اس نوجوان کو ایک تھپڑ رسید کیا۔ وہ بستر پر جا کر گر پڑا اور اس لڑکی کو لے کر جیلر صاحب دوسرے کمرے میں لے گیا۔ اس دفعہ مجھے جیلر صاحب پر غصہ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس نوجوان نے حرکت ہی ایسی کر دی جس سے اگر میں بھی جیلر صاحب کی جگہ ہوتا تو اس کا منہ اتار دیتا۔ اتنے میں بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے کے اندر پہنچا تو میں نے اس نوجوان کو کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ آخر تیرے پیچھے کیا چھپا ہوا راز ہے؟ تیری ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اب تمہیں سب حقیقت بتانی ہوگی۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ تمہاری اس غلیظ خواہش کے پیچھے کوئی اور مقصد ہوگا۔ اس نے بتانے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس کو کہا، اندر جو ہوا جیلر اور میں سب جانتے ہیں۔ ہم نے تجھے خود اپنی آنکھوں سے وہ سب کرتے ہوئے دیکھا۔ جس خواہش کا تم اظہار کیا تھا وہ نہیں، بلکہ تیری کوئی اور ہی خواہش تھی۔ بتاؤ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس نے کہا، تم جیلر صاحب کو بلاؤ، میں یہ سب کچھ جیلر کے سامنے ہی بتاؤں گا۔ میں جیلر صاحب کے پاس گیا اور کہا، حضور، وہ قیدی آپ سے ملنے کی خواہش کر رہا ہے۔ جیلر غصے میں آ گیا اور کہا، اگر آج میں چھپ کر یہ سب نہ دیکھتا تو قاضی صاحب مجھے پھانسی پر چڑھا دیتا۔ چلو اس بدبخت کے پاس جاتے ہیں۔ میں جیلر کو لے کر جب اس کے کمرے میں پہنچا تو جیلر نے کہا، بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ آخر تم نے یہ عجیب و غریب حرکت کیوں کی؟ اس نے کہا، آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اور میرا دوست اسکندریہ شہر کے اندر اکٹھے تجارت کرتے تھے۔ جوانی چڑھتے ہی میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ میرا دوست اور میں نے بڑی ہی محنت سے تجارت کر کے بہت ساری دولت کمائی۔ ہم نے ایک دکان سے کام شروع کیا تھا اور ہمارا کاروبار بازاروں میں پھیل چکا تھا۔ میرا دوست رستم میرا بہت ہی وفادار اور بھائیو جیسا دوست تھا۔ جب میں جوان ہو گیا تو میری ماں نے میری ایک اپنے ہی گاؤں کی لڑکی سے شادی کروا دی۔ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل، جو کہ اب میری بیوی ہے۔ میں اس کو اس وقت بہت پسند کرنے لگا تھا اور میری ماں کی مرضی سے ہونے والی شادی محبت میں تبدیل ہو گئی۔ تجارت کی وجہ سے میرا دوست رستم اکثر اوقات میرے گھر آتا۔ ہم گھر بیٹھ کر تجارت کے متعلق گفتگو کرتے۔ میری بیوی اس کو ٹھنڈا مشروب پلاتی اور خیمے سے چلی جاتی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں کے بیچ میں کچھ چل رہا ہے۔ چند دنوں کے بعد میری بیوی بہت پریشان رہنے لگی۔ میں جب بھی گھر لوٹتا تو میری بیوی کہتی کہ تم اپنے دوست کے ساتھ اتنا وقت نہ گزارا کرو۔ میں وجہ پوچھتا تو وہ آگے سے خاموش ہو جاتی۔ اب میرا شک اور مزید بڑھ رہا تھا، کیونکہ پہلے میرا دوست رستم جب بھی ہم تجارتی قافلہ لے کر دوسرے شہروں میں جاتے تو میرا دوست میرے ساتھ جاتا، لیکن اب وہ مجھ کو بھیج دیتا اور خود کسی نہ کسی بہانے رک جاتا۔ ہم ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے۔ جب میں وہاں سے چلا تو میرا دوست رستم میرے گھر کے چکر لگاتا۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر اپنی بیوی سے پوچھا، بتاؤ آخر پریشانی کی تمہاری وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، تیرا دوست رستم مجھ کو غلط نظروں سے دیکھتا ہے اور اس نے مجھے اپنے ساتھ نکاح کرنے کی دعوت دے دی ہے، اور ایک رات کے بدلے میں اس نے مجھے بہت ساری دولت کی پیشکش کی ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں سیدھا اسی وقت گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے دوست رستم کے گھر جا پہنچا۔ وہ اپنے خیمے کے اندر آرام کر رہا تھا۔
میں نے اس کو بستر سے اٹھایا، اس کے گریبان سے پکڑا اور کہا، میں نے تمہیں اپنا بھائی سمجھا، بھائیوں سے زیادہ بڑھ کر سمجھا، تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا۔ تو آگے سے رستم کہنے لگا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے تیری بیوی کو ایسا کچھ نہیں کہا، حتیٰ کہ تیری بیوی کا تیرے اپنے ہی گاؤں کے ساتھ 3-4 اوباش نوجوانوں کے ساتھ تعلق ہے۔ جب ہم دونوں تجارت پر جاتے ہیں تو وہ پیچھے سے ان سے ملاقاتیں کرتی ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، اگر ایسی بات تھی تو پہلے تو تم تجارتی قافلے کے ساتھ جاتا، اب تو مجھے خود بھیج دیتا ہے۔ اس نے کہا، میں تمہیں سیدھے سیدھے الفاظ میں نہیں بتا سکتا تھا کہ تیرے پیچھے تیری بیوی کیا کرتی ہے، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ تو کہیں اپنی بیوی کو طلاق نہ دے اور تیرا گھر نہ اجڑ جائے۔ تو پہلے ہی اکیلا ہے، اس لیے میں نے تجھے بھیج دیا تھا اور خود تیرے گھر آتا اور تیری بیوی کو منع کرتا کہ تیرا شوہر بہت سلجھا ہوا، شریف اور دولت مند آدمی ہے، تم اپنے ساتھ شوہر کے ساتھ بے وفائی نہ کرو۔ یہ سن کر مجھے اپنے دوست کی ایک بھی بات پر یقین نہ آیا، لیکن پھر میرے دماغ میں خیال آیا کہ ابھی پوری حقیقت میرے سامنے کھل کر نہیں آئی۔ میں وہاں سے واپس لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو آ کر کہا کہ میں نے اپنے دوست کو اچھا سبق سکھایا ہے، آج کے بعد میں اس کے ساتھ نہ ہی کوئی تجارت کروں گا اور نہ ہی وہ میرا دوست ہے۔ لیکن مجھے دونوں کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ایک دن بہانہ کیا اور میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں کاروباری سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہوں، اور میں نے اپنے طریقے سے یہ پیغام اپنے دوست رستم تک بھی پہنچا دیا۔ جب میں گھوڑا لے کر اپنے گاؤں سے نکل پڑا، لیکن میں حقیقت میں شہر نہیں جا رہا تھا، بلکہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا میری غیر موجودگی میں میرا دوست میری بیوی کے پاس آتا ہے۔ میں اپنے دوست کا پیچھا کرنے لگا۔ میرے شک کے مطابق جیسے ہی میں اپنے گھر سے نکلا اور جب اس بات کی خبر میرے دوست کو ہوئی تو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میرے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ میں نے دور اپنا گھوڑا باندھ دیا اور آہستہ آہستہ اپنے گھر کے دروازے پر آ گیا۔ گھوڑا اس کا باہر کھڑا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو اندر خیمے سے میری بیوی کی اور رستم کی آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے اپنے دوست پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اسی وقت اپنے جیب میں خنجر رکھ لیا تھا، اب میں اس کو قتل کر ڈالوں گا۔ میں جیسے ہی خیمے کے اندر داخل ہوا تو وہ میری بیوی کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ میں نے اسی وقت خنجر نکالا اور اپنے دوست پر حملہ کر دیا۔ میرے دوست نے اپنا دفاع کیا اور ہم دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی، اور آخر اس لڑائی کا اختتام میرے دوست کی موت پر ہوا۔ میں نے خنجر سیدھا اس کے سینے میں گھونپ دیا اور رستم کی وہیں موت ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر میری بیوی بہت گھبرا گئی اور میں نے جا کر سیدھا قاضی صاحب کو بتا دیا کہ میں نے ہی اپنے دوست کو قتل کیا اور مجھے سزا ملنی چاہیے۔ لیکن جب میں جیل میں موجود تھا تو مجھے گاؤں کے ایک لڑکے نے آ کر بتایا کہ تم نے بہت بڑا جرم کر دیا ہے۔ میں نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا، کیا میں نے ایک مجرم کو اس کی سزا سنا دی؟ اس نے کہا، جو تجھے تیری بیوی نے دکھایا تھا تم نے وہی دیکھا، حالانکہ اس سب کے پیچھے تیری بیوی ہی گنہگار ہے۔ میں حیران ہوا کہ آخر یہ سب کیسے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ تیری بیوی کا گاؤں کے 3-4 لڑکوں کے ساتھ چکر تھا اور ایک لڑکا میرا دوست ہے۔ اس نے مجھے سب بتایا اور رستم کو اس بات کا پتہ چل گیا۔ وہ تیری بیوی کو روکتا تھا لیکن تیری بیوی نہیں رک رہی تھی، حتیٰ کہ اس نے رستم کو اپنے جسم کی پیشکش کر دی، اور رستم نے اس سے کہا تھا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ اور اس دن جب تم نے ناٹک کیا شہر سے جانے کا، تو اس دن تیری بیوی کو خبر تھی کہ تو شہر نہیں جا رہا بلکہ تو اپنے دوست کا پیچھا کرنے والا ہے، اور تیرے منصوبے کے بارے میں وہ مکمل جانتی تھی۔ اور جب رستم نے سنا کہ تو وہاں سے چلا گیا تو وہ تیرے گھر آیا، لیکن غلط مقصد کے لیے نہیں بلکہ تیری بیوی کو پھر سے سمجھانے کے لیے کہ ہماری دوستی تو ختم ہو گئی، لیکن تم اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہ کرو۔ میرا دوست تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تیرے بنا مر جائے گا، لیکن میری بیوی جانتی تھی کہ میں اس کو چھپ کر دیکھ رہا ہوں، اور اس لیے اس نے جب مجھے دیکھا کہ میں وہاں آ گیا ہوں تو اس نے میرا دوست رستم کو چھپٹنا شروع کر دیا اور اس کے گلے پڑ گئی، اور میری آنکھوں نے یہ دیکھا کہ میرے دوست نے اس کی عزت پر حملہ کر دیا، کیونکہ اس وقت خیمے کے اندر تھوڑا تھوڑا اندھیرا تھا اور مجھے لگا کہ اس اندھیرے خیمے میں میرا دوست رستم میری بیوی کی عزت پر حملہ کر رہا تھا، اور میں نے غصے میں آ کر اس کو قتل کر دیا۔ اور جب مجھے ساری حقیقت کا پتہ چلا تو میں جانتا تھا کہ میں جیل میں بیٹھے ہوئے زندان کے اندر
کچھ نہیں کر سکتا۔ میری بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا، لیکن میں نے اپنے دل میں ٹھان لیا کہ میرے ہاتھوں سے میرے ہی جان سے زیادہ وفا کرنے والے دوست کا قتل کرانے والی میری بیوی کو میں انجام تک پہنچا کر رہوں گا۔ لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ جب میں نے اس کے اوپر خنجر رکھا تو میں نہیں جانتا تھا کہ جیلر چھپ کر مجھے دیکھ رہا ہے، ورنہ میں پہلے ہی وار میں اس کو قتل کر دیتا۔ میں نے سوچا کہ جس طرح میں اپنے دوست کو تڑپتا ہوا دیکھا، اسی طرح اپنی بیوی کو تڑپا تڑپا کر ماروں گا، لیکن اس کی زندگی باقی تھی اور اس جیلر نے میری بیوی کو بچا لیا۔ یہ سن کر سلطان معظم میں حیران و پریشان ہو گیا، اور میں اسی وقت سیدھا قاضی ابن جاوش کے پاس گیا اور کہا، قاضی صاحب، ایک مرد جو کہ اپنی بیوی کی عزت پر کسی کو حملہ کرتے ہوئے دیکھ لے اور اسی دوران لڑائی ہو جائے اور قتل ہو جائے تو کیا اس کے شوہر قاتل ہوگا؟ تو قاضی صاحب نے کہا کہ اپنی عزت کی حفاظت کی خاطر یا اپنی جان کی حفاظت کی خاطر دوسرے پر حملہ کرنا قانون میں کوئی جرم نہیں، لیکن پھر بھی اگر جس کا قتل ہوا ہو اس کے والدین کو خون بہا پیش کیا جائے تو اس کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر میں سیدھا اس نوجوان کے پاس گیا اور کہا، تیرے دوست رستم کے گھر والے کہاں رہتے ہیں؟ اس نے مجھے کہا، تم کیا کرتے ہو؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، اب کوئی فائدہ نہیں، میری زندگی کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ میری بیوی جس نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا وہ بچ گئی، اب میرا زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سلطان معظم، اس کے منع کرنے کے باوجود میں نے رستم کے گھر کا پتہ کیا اور اس کے بوڑھے ماں باپ کے پاس پہنچ گیا، اور ان کو جا کر میں نے ساری صورتحال کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اس میں اس نوجوان کا کوئی قصور نہیں، یہ سب اس کی بیوی نے کروایا ہے، اور میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ اس بات کی گواہی جیلر صاحب اور میں دوں گا، اور اس کی بیوی بھی اپنے منہ سے اس گناہ کا اقرار کرے گی، اور اگر اس کی بیوی اس گناہ کا اقرار کر لے تو کیا تم رستم کے دوست کو معاف کر دو گے؟ تو اس کے بوڑھے ماں باپ نے کہا، ہم نے رستم کے دوست کو اپنے بیٹے سے کم نہیں سمجھا، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ سلطان معظم، میں نے اس کے اسی وقت اسی بوڑھے ماں باپ کو جیلر صاحب کو ساتھ لیا اور قاضی صاحب کے پاس لے گیا اور قاضی صاحب کو کہا، قاضی صاحب یہ ماجرا ہے۔ اور اس کے بعد قاضی صاحب نے جب اس لڑکی سے دلائل پوچھے تو اس نے بھی اپنے گناہ کا اقرار کر لیا، اور پھانسی پر چڑھنے سے پہلے چند لمحے پہلے قاضی صاحب نے اس نوجوان کو رہا کر دیا۔ سلطان معظم، آج وہ نوجوان بہت بڑا تاجر ہے، اور جب اس سپاہی نے اس تاجر کا نام لیا تو وہ تاجر اسی وقت دربار کے اندر موجود تھا، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو سارے بازار کے تاجروں کا سردار بنا دیا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا خوش ہوا اور کہا، اس سب کے پیچھے تمہارا بہت ہی بڑا احسان ہے، اگر تم اس دن آواز نہ اٹھاتے تو ضرور آج یہ نوجوان زندہ نہ ہوتا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سپاہی کو اپنا قریبی محافظ تعینات کر دیا اور اس کو انعام و کرام سے نواز دیا، اور یہ واقعہ سننے کے بعد بہت سارے لوگوں کو یہ سبق مل گیا کہ کبھی بھی عورت ذات پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عورت کے چہرے کے پیچھے بہت سارے راز چھپے ہوتے ہیں۔